اشرف اقبال آپ کے سامنے رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، ایک نیا ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ ماڈیول کنٹینویشن ہے پرانے ماڈیولز کی۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ سے بات چیت اور آپ سے نوک جھونک، ایک فیض صاحب کا شعر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اس کا ہائے وفا سے، اور اس کا کچھ تعلق بھی بنتا ہے۔ ہم ستاروں کی باتیں کر رہے ہیں، زمین کی بات کر رہے ہیں، چاند کی بات کر رہے ہیں، دن اور رات کی بات کر رہے ہیں، گرمی اور سردی کی بات کر رہے ہیں، بہار اور خزاں کی بات کر رہے ہیں کہ اب سعی کا امکان اور نہیں، پرواز کا مضمون ہو بھی چکا، تاروں پہ کمندے پھینک چکے، مہتاب پہ شب خوں ہو بھی چکا۔ اب سعی کا امکان اور نہیں، پرواز کا مضمون ہو بھی چکا، تاروں پہ کمندے پھینک چکے، مہتاب پہ شب خوں ہو بھی چکا۔ اب اور کسی فردا کے لیے ان آنکھوں سے کیا پیما کیجیے، اس خواب کے جھوٹے افسوں سے تسکین دل ناداں کیجیے۔ یہ پہلی آواز ہے شورش بے رب تو نے کی، دوسری آواز آپ خود پڑھ لیجئے گا اور آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے۔ اب ہم اپنا پہلا ماڈیول شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو کچھ کیا تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے؟ کیا کچھ کیا تھا ہم نے؟ اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کچھ سوال اٹھائے تھے اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ سوال اٹھانا، سوال پیدا کرنا، سوال جنریٹ کرنا، آسکنگ دا رائٹ کویسچن، یہ ایک بہت اہم ایکسرسائز بھی ہے، ایک بہت اہم ٹیکنیک بھی ہے، اور ایک بہت کیا کہنا چاہیے، ایک ایسا گر ہے جو اگر ہم آپ کو سکھا دیں تو پھر آپ کوئی پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ ایک پرابلم آپ کے پاس آیا، بہت کمپلیکس پرابلم ہے، اس پرابلم کو آپ ڈائریکٹلی سالو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ کچھ ایسے سوال اس پرابلم کے ارد گرد پوچھیں جو ڈائریکٹلی اس پرابلم کو سالو نہ کرتے ہوں، لیکن اس سوال کی کمپلیکسٹی سے آسان ہو، ان کا جواب دینا ذرا آسان ہو۔ آسکنگ دا رائٹ کویسچن، ہم اس چیز کو بعد میں بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ ہم نے کچھ سوال اٹھائے تھے، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ دی ارتھ از موونگ اراؤنڈ دا سن ود اینڈ وداؤٹ ایئر اراؤنڈ اٹ، یہاں پر تو ایئر اس کے گرد نہیں ہے، بٹ دیر از اے ٹلٹ آف دی ارتھ اینڈ دی ارتھ از اسپننگ اراؤنڈ اٹس ٹلٹڈ ایکسس۔ ہاؤ ول یو کمپیئر دس سینیریو ود دا ون وداؤٹ ٹلٹ؟ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، ہم نے جواب تو نہیں ڈسکس کیا تھا، اور یہاں ہم سوال جواب، یہ کورس جو ہے یہ اس چیز کے بارے میں تو نہیں ہے کہ سیزنز کیوں ہوتے ہیں، یہ کورس تو اس کے بارے میں ہے کہ اتنی سمپل سی بات کہ سیزنز کیوں ہوتے ہیں، گرمی سردی کیوں ہوتی ہے، بہار اور خزاں کیوں ہوتی ہے، جو ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں سخت گرمی لاہور میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور سردیوں کے اندر مری میں اور گلگت میں اور نتھیا گلی میں برف باری ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہاؤ ول یو کمپیئر دس سینیریو ود دا ون، ہم نے یہ کیا تھا، بہت سارے سینیریوز ڈسکس کیے تھے، ہم نے ڈائریکٹلی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت سارے نسبتاً آسان سوال پیدا کیے تھے، جنریٹ کیے تھے، کریٹ کیے تھے۔ ان کے جواب ہم نے اس وقت نہیں دیے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ کچھ تھوڑا سا وقفہ لے لیں گے، آپ کچھ تھوڑا ان کے بارے میں سوچیں گے، آپ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، آپ ان کے بارے میں مزید سوال پیدا کریں گے جو ان سے بھی آسان ہوں گے جن کا جواب دینا، اور شاید پھر کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ So let us go back a little, now that you had time to think, you have time to rethink about these problems. I purposely did not go that far in the first go. سوچنے کا موقع دینا، بچوں کو ڈسکور کرنے کا موقع دینا، ایک رزلٹ پر خود سے پہنچنے کا موقع دینا، اور ان کو ایمپاور کرنا۔ ٹیچر کا لفظ ویسے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، انسٹرکٹر کی
سب سے اہم ذمہ داری ہے. اگر اس کی واحد کوئی اہم ذمہ داری ہے تو وہ صرف یہی ہے. جواب دینا، سوال بتانا اور پھر جواب بتانا، یہ اس کی ذمہ داری میں بالکل شامل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی کو یہی نہیں معلوم کہ گرمیاں کیوں ہوتی ہیں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں، اس لیے کہ استاد جی نے اس کا یہ سوال بھی ڈسکس کیا تھا اور یہ جواب بھی ڈسکس کیا تھا. آپ لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا. اگلے ماڈیول میں ہم یہی چیز ڈسکس کرنا شروع کریں گے.